بیلی پور گاؤں بھی اس جیسے باقی سینکڑوں دیہاتوں جیسا عام پنڈ تھا۔ ویسے ہی محنتی، جفاکش، سیدھے سادے لوگ، وہی صبح شام کے ایک جیسے معمول، دکھ سکھ، غم اور خوشیاں۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا تھا جیسے ہم اس دنیا میں تمام عمر ایک ہی دائرے میں سفر کرنے کے لیے یہاں جنم لیتے ہیں۔ ہر جانب ایک جیسے ہی تو انسان بنتے ہیں جو ایک ہی طرح کی عمارتیں بنا کر ان میں یکساں رہن سہن کے لیے جیتے ہیں۔ ہاں، بس جدید اور قدیم کا تھوڑا سا فرق رہتا ہے، مگر یہ جدت یا قدامت انسان سے انسان ہونے کی جبلت یا خصلت نہیں چھین سکتی۔ اندر سے ہم سب ایک ہی ہوتے ہیں، تھوڑے تھوڑے خوش، تھوڑے سے دکھی، کچھ مطمئن، زیادہ بے چین۔ بالے کے گاؤں کے لوگ بھی ویسے ہی تھے، اپنے آپ میں الجھے، اندر اپنی پریشانیوں میں سے لڑ کر باہر والوں سے خندہ پیشانی سے ملنے والے لوگ۔ میں اور بخت خان دو الگ بیل گاڑیوں پر سوار وہاں پہنچے تو آس پاس کے سادہ دیہاتیوں نے حسب معمول ہمارا جوگیوں والا حلیہ دیکھ کر ہمیں کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ سامنے ایک نکڑ کے ہوٹل پر گرم ابلتی چائے کی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور چند کسان بڑے مزے سے دھوپ میں بچھے لکڑی کے بینچوں پر بیٹھے گرم چائے پرچوں میں ڈالے پی رہے تھے، زور زور آواز کے ساتھ سڑک رہے تھے۔ انہیں یوں چائے پیتے دیکھ کر مجھے جوگی یاد آ گیا۔ وہ بھی جیل میں صبح سویرے اپنی بیرک میں لنگر کے بدمزہ چائے یوں ہی زوردار سڑکوں کی صورت میں ایک ہی گھونٹ میں پی جایا کرتا تھا، اور پھر شرارت سے میری طرف دیکھ کر کہتا تھا، چائے کا اصل مزہ تو پرچ میں ڈال کر سڑک جانے میں ہے پیارے۔ کپ یا پیالہ ہونٹوں سے لگا کر دھیرے دھیرے چسکیاں لینا تو لڑکیوں کا طریقہ ہے۔ یوگی کی یاد آتے ہی مجھے جیل کی فکر ستانے لگی۔ جانے ظہیر اور کندن اس وقت کہاں ہوں گے، اور بھگا سنگھ تو گرفتار ہو چکا ہے۔ پولیس نے ہمارا راز اگلوانے کے لیے بھگے پر بے تحاشا تشدد بھی کیا ہوگا، مگر وہ بھگے کی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلوا سکے ہوں گے۔ میں اپنی فکروں کے بھنور میں الجھا کچھ سوچ رہا تھا کہ سامنے والے ہوٹل کے مالک نے آواز لگائی، چائے پیو گے سائیں جی؟ لگتا ہے بڑی دور سے آئے ہو۔ ہم دونوں کو ہی چائے کی طلب ہو رہی تھی، مگر میں وہاں یوں کھلے میں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ نہیں تمہارا شکریہ، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں بھائی۔ میں نے جان چھڑا کر آگے بڑھنے کی کوشش کی، حالانکہ اس وقت میری اور بخت کی اندرونی جیب ظہیر کی دی ہوئی رقم سے بھری پڑی تھی، مگر ہم دونوں ابھی تک ان بڑے نوٹوں کو کہیں بھنا نہیں پائے تھے۔ ہمیں موقع ہی کہاں ملا، مگر ان چھوٹے دیہات قصبوں کے سڑک کناروں ہوٹلوں پر اتنے بڑے نوٹ بھننا کسی کو ہمارے بارے میں شک میں مبتلا کر سکتا تھا۔ فقیروں کی گدڑیوں میں پرانے جھنجھناتے سکے برآمد ہونے چاہیے، نہ کہ نئے بینک کے سیل بند نوٹوں کی گڈیاں۔ امارات کا بھی تو اپنا ہی ایک چلن ہوتا ہے، اور ہم مفلوک الحال مٹی سے اٹے فقیر اس چلن پر پورے نہیں اترتے۔ لیکن میری بات چھوٹے ہوٹل کے بڑے دل والے مالک کو جیسے کوئی تازیانہ بن کر لگی۔ وہ دوڑتے ہوئے کاؤنٹر چھوڑ کر باہر آ گیا، ہمارے پیچھے لپکا۔ پیسے کس کمینے نے مانگے ہیں سائیں جی؟ میرے دل کی خوشی کی خاطر 2 گھڑی بیٹھ جاؤ، چائے کا تو بس ایک بہانہ ہے جناب۔ میں نے مجبور نظروں سے بخت خان کو دیکھا۔ اب ہمارے پاس آگے بڑھنے کا مزید کوئی بہانہ نہیں بچا تھا۔ وہ ہمیں چھپر اور ٹین کی چھت والے ہوٹل کے اندر لے آیا۔ میں نے نسبتاً ایک تاریک گوشہ بیٹھنے کے لیے چنا۔ کاؤنٹر پر پڑے پرانے ریڈیو سے نور جہاں کی آواز فضا میں سر بکھیر رہی تھی۔ سیوں نے میرا ماہی میرے بھاگ جگاون آ گیا، سیوں نے میرا ماہی میرے بھاگ جگاون آ گیا۔ یہ نغمے، یہ گانے، یہ موسیقی ہمارے اندر جانے کیسے کیسے گوشے ٹٹول کر ان سروں کو ہمارے حسب حال بنا دیتی ہے۔ ہوٹل کا مالک بھی ہم سے یہی کہہ رہا تھا کہ آج تو اس کے بھاگ جاگ اٹھے ہیں، کیونکہ گزشتہ 3 دن سے وہ خواب میں یہی دیکھ رہا تھا کہ وہ کسی فقیر کو نظر نیاز دے رہا ہے اور اس کے کاروبار میں برکت ہو رہی ہے۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں اور بخت جیل توڑ کر بھاگے ہوئے سزائے موت کے 2 قیدی ہیں، اور بخت خان کے نیفے میں اس وقت بھی حکیم یعقوب کا دیا ہوا ریوالور 6 گولیوں سے بھرا ہوا ہے، تو کیا تب بھی
وہ ہمیں اپنے کسی ایسے ہی بابرکت خواب کی تعبیر سمجھ کر یوں ہماری خدمت کر رہا ہوتا۔ لیکن اگر کل کلاں کو کسی وجہ سے یا اتفاقاً اس کے ہوٹل کے کاروبار میں واقعی اضافہ ہو گیا تو وہ تمام عمر اسے ہم دونوں کے قدموں کی برکت کا فیض ہی سمجھتا رہے گا۔ اچانک مجھے ایک عجیب سا خیال آیا، ہماری حقیقت چاہے جو بھی تھی، بشیر ہوٹل والے بشیرے کے لیے تو ہم ہی اس کے خواب کی اصل تعبیر تھے۔ کون جانے قدرت نے ہمیں صرف اسی کی خاطر ہی بالے کے گاؤں میں ٹھیک اس کے ہوٹل کے سامنے اتارا ہو، اور مقدر نے اس کا رزق بڑھانے کا فیصلہ پہلے سے ہی کر رکھا ہو، ہمارا آنا صرف ایک بہانہ ہو، کوئی اتمام حجت بھی تو ہو سکتا تھا، صرف بشیرے کو مطمئن کرنے کے لیے۔ گویا ساری بحث کا مختصر حال صرف اتنا سا تھا کہ قدرت کے اپنے اصول اور اپنے قاعدے ہوتے ہیں، پھر چاہے کسی کو نوازنا ہو یا پھر کچھ کمی کرنی ہو، وہ سبب بنانے کے لیے ہم جیسے بہروپیے بھی کسی کے در پر بھیج سکتی ہے۔ ہم دونوں خاموشی سے چائے کے گھونٹ لیتے رہے اور بشیرہ نیاز مندی سے ہم سے کسی اور خدمت کا پوچھتا رہا۔ تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی میری زبان پر مطلب کا ذکر آ گیا، البتہ میرے الفاظ محتاط رہے۔ اپنے علاقے کے کسی نیک اور بزرگ سے دعا کرواؤ سارے بیلی پور کے لیے۔ سنا ہے اب اس علاقے میں بھی ذرا ذرا سی بات پر قتل ہونے لگے ہیں۔ جس مٹی پر خون گرتا ہے اپنا اثر رکھتا ہے، تو پھر بے برکتی کیوں نہ ہو گھر اور کاروبار میں؟ میری بات سن کر بشیرے کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس نے جذب کے عالم میں میرے ہاتھ پکڑ کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ دیکھا، میرا دل کہتا تھا کہ آپ دونوں کی اوپر کہیں سے لو لگی ہوئی ہے۔ بالکل سچ کہا آپ نے جناب۔ جس دن سے اس منحوس بالے کے سینے میں پٹواری کے بیٹے نے 6 گولیاں اتاری ہیں اور بالے نے تڑپ تڑپ کر یہی میرے ہوٹل کے سامنے ہی جان دے دی، ٹھیک اسی دن سے میرے کاروبار میں مندہ شروع ہو گیا۔ ٹھیک کہتے ہو آپ، جس زمین پر خون گرے وہاں اثرات تو بھی ہوتے ہیں۔ بس آپ دعا کرو میرے لیے کہ بشیرہ جانے کیا کچھ بول رہا تھا جبکہ میرے دل و دماغ میں طوفانی جھکڑ سے چل رہے تھے۔ قدرت نے ہمیں ٹھیک اسی مقام پر پہنچایا جہاں مہرو کا مجرم مارا گیا تھا۔ بشیرے نے بتایا کہ اس روز بالا اور اس کے 2 ساتھی یہیں اس کے ہوٹل کے باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے جب پٹواری نذیر کا بیٹا اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ قہر بن کر بالے پر ٹوٹ پڑا، اور اس نے بالے اور اس کے دوستوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا اور پلک جھپکتے اپنے پستول سے گولیاں چلا کر بالے کو یہیں ڈھیر کر دیا۔ بالے کے دوسرے ساتھی بھی پٹواری کی دوستوں کی فائرنگ سے معمولی سے زخمی ہوئے اور ان میں سے ایک شوکت عرف شوکا زخمی حالت میں فرار ہونے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ مارنے والوں کی دشمنی صرف بالے سے ہی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی شوکے کا پیچھا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں اپنی آواز کو معمول پر رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو اب کہاں ہوتا ہے یہ شوکت؟ میرا مطلب ہے شوکا۔ بشیرے نے برا سا منہ بنایا۔ ہونا کہاں ہے جی، اس نے یہیں کہیں بھٹک رہا ہوگا اپنے ڈیرے کے ارد گرد۔ شروع کے 2-4 مہینے تو وہ بالکل ہی غائب ہو گیا تھا، پھر پولیس نے رحمان پور سے پکڑ لیا، سال بھر کی قید ہوئی تھی، پھر ابھی کچھ ہفتے پہلے ہی باہر آیا ہے۔ کہتا ہے اس نے پرانے سارے دھندے چھوڑ دیے ہیں، مگر سائیں جی میرا دل نہیں مانتا۔ وہ کہتے ہیں نا، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ پر میں نے تو سختی سے اپنے سارے نوکروں کو منع کر دیا ہے کہ ان لوفروں کو دوبارہ اس طرف نہ بھٹکنے دیں۔ ان کا سرغنہ بالا تو مارا گیا، اب جانے کہاں لفنٹری کرتے پھرتے ہیں یہ سارے لوفر۔ میں نے چائے ختم کر کے بخت خان کو اشارہ کیا اور ہم وہاں سے اٹھ گئے۔ گاؤں کی آبادی کے راستے میں پولیس تھانہ بھی پڑتا تھا، جس کے سامنے سے گزرتے ہوئے میرے قدموں میں اینٹھن سی ہونے لگی۔ شاید تھانے کی دیوار پر اندر ہم دونوں کی تصویریں بھی کسی اشتہاری مجرم کے خانے میں ٹنگی ہوں گی۔ شوکے کا ٹھکانہ ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ وہ واقعی اس علاقے میں کافی بدنام تھا، اور بدنامی کی شہرت بڑی تیزی سے پھیلتی ہے۔ اس کا گھر تو گاؤں کے مرکزی محلے میں تھا، مگر پتہ یہ چلا کہ وہ رات گئے تک گاؤں سے باہر اپنے ڈیرے پر اپنی زمینوں کا حساب کتاب دیکھتا ہے، اور رات دیر ہو جانے پر وہاں عموماً رک بھی جاتا ہے۔ ہم دونوں نے شوکے کے محلے والی
پرچون کی دکان پر باتوں باتوں میں یہ بھی پتہ کر لیا کہ شوکت نہ صرف شادی شدہ ہے بلکہ اس کی ایک چھوٹی بیٹی رانی اور بیٹا ٹیپو بھی ہے۔ دونوں بچے گاؤں کے اسکول میں پڑھتے تھے۔ شام ڈھلنے تک میں اور بخت خان گاؤں کی چھوٹی سی جامع مسجد میں ہی ٹکے رہے۔ نماز تو ہم دونوں جیل میں بھی پڑھتے تھے مگر وہاں نماز پڑھتے مجھے کبھی اتنی شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد مولوی صاحب نے ہماری طرف دیکھا۔ اگر آپ لوگ یہیں آرام کرنا چاہیں تو میں مسجد کا حجرہ کھلوا دیتا ہوں۔ دراصل مسجد رات کو بند ہو جاتی ہے۔ بخت خان کے منہ سے بے خیالی سے نکل گیا، اللہ کا گھر بھی کبھی بند ہوتا ہے ملا صاحب؟ مولوی صاحب مسکرا دیے۔ ہاں خان صاحب، یہ وقت دیکھنا بھی لکھا تھا اپنی قسمت میں۔ جب مسجدیں رات کو بند ہونے لگیں تو میکدے سر شام کھلنے لگتے ہیں۔ پر کیا کریں جناب، سرکاری مسجد ہے اور رات کو دروازے پر تالا ڈالنے کا حکم ہے۔ بڑی شرمندگی سے بتانا پڑ رہا ہے کہ کھلی مسجد میں کئی بار چوری ہو چکی ہے۔ کبھی دریاں تو کبھی چٹائی، کبھی مٹکے تو کبھی لوٹے، جو ہاتھ لگے نیک بختوں کے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ لیکن آپ دونوں مسافر لگتے ہیں، میں شب بستری کا انتظام کروا دیتا ہوں اجرے میں۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ نہیں مولوی صاحب، ہمیں تو رات کو ہی اپنے سفر پر نکلنا ہے، آپ اس کی زحمت نہ کیجیے۔ بخت خان نے خاموشی سے مسجد کے چندے والے ڈبے میں کچھ نوٹ ڈالے اور ہم مسجد سے باہر نکل آئے۔ رات پوری طرح بھیگ چکی تھی۔ دور کھیتوں سے جھینگر اور ٹڈیوں کے ترانے کی آوازیں ایک مخصوص ردھم میں بولی۔ میں نہ جانے کیا بولتے ہوں گے، شاید رات کا کوئی گیت گاتے ہوں اپنی اپنی زبان میں، ورنہ اتنا تسلسل اور ردھم کیسے ہو سکتا ہے ان کی بولیوں میں؟ بخت خان مجھ سے آگے دھند میں لپٹے اندھیرے میں بڑے بڑے قدم اٹھاتا چل رہا تھا اور حسب معمول خاموش تھا۔ خاموش لوگوں کی خاموشی کتنا بولتی ہے، یہ مجھے بخت خان سے مل کر ہی معلوم ہوا تھا۔ شوکے کا ڈیرا ڈھونڈنے میں ہمیں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوئی۔ وہ ایک بڑا سا احاطہ تھا جس میں دیواروں کے ساتھ گائے بھینس باندھنے کے لیے آدھی لمبائی کی دیوار والے کمرے بنے ہوئے تھے۔ احاطے کے وسط میں ایک لکڑی کے پول کے ساتھ کمزور سا پیلا بلب چل رہا تھا۔ اندر سے کسی کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ احاطے کا دوسرا دروازہ بند تھا مگر دیواریں نصف بلند تھیں، جس سے چار دیواری کے اندر کا منظر نظر آ رہا تھا۔ دور بنے ایک برآمدے میں 3 کمرے ایک قطار میں بنے ہوئے تھے۔ باتوں کی آواز انہی میں سے ایک کمرے سے آ رہی تھی۔ بخت خان نے کمرے زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تیسری دستک پر اندر سے کسی نے جھڑک کر کہا، آ رہا ہوں، چھری تلے دم تو لو۔ اور پھر کسی نے دھڑ سے لکڑی کے بڑے دروازے کا پٹ کھول کر ہمیں گھور کر سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ ہاں بولو، ہمیں شوکت سے ملنا ہے۔ وہ یہی ہے نا شوکا؟ ہاں استاد اندر ہے، پر تم لوگ کون ہو؟ اس وقت استاد اپنی ترنگ میں ہوتا ہے جوگیو، وہ کسی سے نہیں ملتا، تم صبح آنا، آٹا راشن دلوا دوں گا تمہیں۔ آنے والا شاید شوکے کا کوئی ملازم یا احاطے کا چوکیدار تھا، جو حسب معمول ہمارے حلیے، بڑی ہوئی داڑھی اور الجھی لٹیں دیکھ کر باقی سب کی طرح ہمیں کوئی فقیر یا ملنگ سمجھا تھا۔ اس دنیا میں فقیر بننا کتنا آسان ہے اور بادشاہ بننا کتنا مشکل، میں نے دھیرے سے رازدانہ لہجے میں کہا۔ صبح تک تو شاید ہم یہاں سے کوچ کر جائیں چودھری صاحب، اگر ملوا سکتے ہو تو ابھی ملوا دو، دعا دیں گے۔ میری زبان سے اپنے لیے تکریم سن کر اس کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ اچھا تم رکو، میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ اندر چلا گیا اور چند لمحے بعد اس نے وہیں دور برآمدے سے آواز لگائی، اندر آ جاؤ جوگیو، شوکے استاد نے بلایا ہے۔ میں اور بخت خان اندر داخل ہو گئے۔ بخت خان کی تیز نظر آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی مگر وہاں ہمیں کوئی تیسرا شخص دکھائی نہیں دیا۔ مزارے نے ہمیں کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا اور خود ہمارے پیچھے اندر آ گیا۔ کمرے میں دھوئیں کی تیز بدبو تھی، جیسے کوئی بوٹی جلائی گئی ہو۔ وسط میں ایک بان کی چارپائی پر لیٹا ہوا مضبوط بدن اور بڑی مونچھوں والا شوکا اپنی سرخ آنکھیں لیے اور ہاتھ میں بھرا ہوا سگریٹ سلگائے ہمیں کچھ دیر غور سے دیکھتا رہا۔
اس کا مضبوط بدن اور چہرے پر چاقو کے گھاؤ کے پرانے نشان بتا رہے تھے کہ وہ کس قماش کا بندہ رہا ہوگا۔ پھر اس نے بیزاری سے آنکھیں بند کر لیں اور اپنے کارندے سے بولا، اوئے میدے حرام خور، یہ کن فقیر جوگیوں کو اٹھا لایا ہے؟ اب کیا یہ آدھی رات کو مجھے سانپ کا تماشا دکھائیں گے یہاں؟ جا لے جا انہیں، کوئی روٹی ٹکڑ دے کر کھلا، گودام میں سے چاول اور گڑ دے کر چلتا کر، میرا نشہ نہ توڑ اس وقت۔ میدے نے ہمیں ہانکا، چلو جی تم دونوں کو روٹی کھلاتا ہوں۔ میں نے غور سے آنکھیں بند کیے شوکے کی طرف دیکھا۔ شاید ہمارے پاس کوئی بڑھیا نشہ ہو تمہارے لیے، بات سن لو ہماری۔ شوکے نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور حیرت سے ہماری طرف دیکھا، پھر جانے کیا سوچ کر زہر سے ہنس پڑا۔ اچھا یہ بات ہے تو بتاؤ، پہلے بتانا تھا نا، دکھاؤ کیا لائے ہو، پر بوٹی کھری ہونی چاہیے ورنہ ایک ٹکا نہیں دوں گا۔ میں نے میدے کی طرف دیکھا، شوکے نے جلدی سے میدے کو کسی کام سے لگایا۔ چل میدے، تب تک تو ذرا ایک کڑک سی دودھ پتی تو بنا لا ہمارے لیے۔ دروازہ بند کرتا جائیں۔ میدہ اشارہ سمجھ کر کمرے سے باہر کھسک گیا۔ میں نے بخت خان کو اشارہ کیا، وہ شوکے کی طرف بڑھا۔ شوکے نے شوق سے پوچھا، لگتا ہے کوئی نایاب شے لائے ہو جوگی جی؟ ہاں بہت نایاب ہے، لیکن پہلے تم یہ بتاؤ کہ بالے کی موت سے ایک رات قبل ساتھ والے گاؤں سے جو لڑکی اٹھائی تھی وہ کہاں ہے؟ میری بات سن کر شوکے کو جیسے کوئی بجلی کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر اپنا پستول نکالنے کی کوشش کی، لیکن تب تک بخت خان اس کے بڑی سر پر پہنچ چکا تھا۔ اس نے شوکے کی کلائی پر ہاتھ ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے نیفے سے ریوالور نکال لیا۔ شوکے میں بڑی جان تھی۔ اس نے زور لگا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور بخت خان کے دوسرے ہاتھ سے ریوالور چھیننے کے لیے اس کی کلائی توڑنے کی نیت سے پورا وزن ڈال دیا۔ بخت خان کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا تو ضرور اس حملے کی تکلیف سے گھبرا کر اپنا ہاتھ توڑوا بیٹھتا، مگر وہ بخت خان تھا جو جیل میں 8-10 قیدیوں کی مشقت کا بوجھ اکیلے اٹھا لیتا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے شوکے کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے فولادی ریوالور کی ایک ضرب زوردار شوکے کے کن پٹی پر لگائی۔ شوکے کی چیخ نکل گئی اور خون کی ایک پتلی لکیر اس کے کان کے پیچھے سے بہہ نکلی۔ اسے یہ احساس ہو گیا تھا کہ اس کا پالا کسی عام شخص سے نہیں پڑا، وہ تکلیف سے کر رہا۔ کون ہو تم لوگ؟ میں نے پرانے سارے دھندے چھوڑ دیے ہیں، میری بات مان لو۔ اتنے میں شور اور چیخ سن کر گھبرایا ہوا میدہ دوڑتے ہوئے اندر آیا اور بخت خان کو شوکے کے سر پر پستول تانے دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ بخت خان نے اسے وہیں دروازے کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میدہ شوکے کی حالت دیکھ کر وہیں دبک کر بیٹھ گیا۔ بخت خان نے میری طرف دیکھا، دروازہ اندر سے بند کرو عبداللہ خانہ، ان دونوں کا قبر ہم ادھر ہی بنائے گا۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو کنڈی لگا دی۔ شوکے کا سارا نشہ حرن ہو چکا تھا۔ مجھے مار کر کچھ نہیں ملے گا تمہیں، کوئی سودا کرنا ہے تو بولو۔ میں نے شوکے کی طرف دیکھا، سودا تو ہم نے کر لیا ہے، میرے 2 ساتھی تمہارے گھر کے باہر ہیں اس وقت۔ شوکا چلایا، نہیں، میرے گھر والوں کو اگر کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو۔ شوکے نے اٹھنے کی کوشش کی۔ بخت خان نے دوسرا کرارا ہاتھ سے رسید کیا۔ مجھے شوکے کے شانے کی ہڈی چٹکنے کی آواز آئی، وہ کرا کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ بخت خان غصے سے بولا، تمہارا بھی تو ایک لڑکی ہے نا؟ دوسروں کا لڑکی اٹھاتے وقت اس کا خیال نہیں آیا تم کو خدائی خورا؟ ابھی اگر تمہاری رانی کو ہمارا ساتھی اٹھا کر لے جائے تو تم کیا کرے گا؟ شوکا ہمارے بھرم میں آ گیا تھا۔ اس نے واقعی یہ سمجھ لیا تھا کہ ہمارے گروہ کے کچھ دوسرے لوگ اس وقت اس کے گھر کے باہر کھڑے ہمارے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ پیسہ، زیور، گہنے، زمین، سب کچھ نام کرتا ہوں، ابھی بولو۔ میں بخت خان کو ایک طرف ہٹا کر شوکے کے سامنے پڑے مونڈھے پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کچھ میں تمہیں دے دوں گا، یہ بتا دو کہ تمہارے جگری دوست بالے نے مرنے سے ایک رات
قبل جو لڑکی اٹھائی تھی وہ اس وقت کہاں ہے؟ ہم اسے لینے کے لیے آئے ہیں، لے کر واپس چلے جائیں گے، اور یہ بھی وعدہ ہے کہ تمہارا نام اس معاملے میں نہیں آئے گا۔ اگر تم نے واقعی برے کاموں سے توبہ کر لیا ہے تو تمہارے لیے کفارے کا یہ آخری موقع ہے، اسے ضائع مت کرو۔ تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، تمہارے گھر کے باہر کھڑے ساتھی زیادہ انتظار نہیں کریں گے۔ ہم نے شوقے سے جھوٹ بولا تھا اور اس پر مجھے شرمندگی ہو رہی تھی، مگر کبھی کبھی سچ اگلوانے کے لیے شاید کچھ جھوٹ ناگزیر ہو جاتے ہیں۔ شوقے جیسا بندہ کبھی اتنی آسانی سے ہمارے سامنے ہتھیار نہ ڈالتا اگر اسے اپنے گھر والوں کو نقصان پہنچنے کا خوف نہ ہوتا۔ انسان اپنی چوٹ برداشت کر لیتا ہے، اپنوں کی نہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے سارے پرانے دھندے چھوڑ دیے ہیں۔ بخت خان نے ریوالور کی لبلبی پر انگلی کا دباؤ بڑھا کر آخری بار پوچھا، وہ لڑکی کدھر ہے؟ خانہ خراب، ہم صرف 3 گنے گا، پھر نہیں پوچھے گا سوال کوئی۔ 1 2